السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہربین ٹائمز کے لائیو بلٹن کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم۔ آغاز کرتے ہیں دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ۔ سابق IAS آفیسر کی پہلی عوامی ریلی، کہا کشمیر سیاسی مسئلہ ہے، ہند پاک افہام و تفہیم کے ذریعے حل تلاش کریں۔ کپوارہ میں شاہ فیصل کے حق میں فلک شگاف نعرے بازی۔ جی بی پنت ہسپتال میں ڈاکٹروں کی لاپرواہی، نوزائیدہ بچی کی بلور کی گرمی سے موت، معاملے کی تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل۔ پاکستان ہمسایہ ملک کی مدد سے ہونے والی دہشت گردی کا شکار، گزشتہ 4 سال سے پاکستان دہشت گردی کے خلاف کامیاب حکمت عملی پر عمل پیرا، ملیحہ لودھی۔ نئی دلی نے وادی کو ہمیشہ تباہی کی طرف دھکیلا، علی محمد ساگر۔ PDP کشمیر دشمن جماعت آخری ہچکیاں لے رہی ہے، تنویر صادق۔ سری نگر جموں شاہراہ یک طرفہ ٹریفک کے لیے کھلی، 3000 مال گاڑیوں نے شام تک ٹنل عبور کی۔ مزید اور ان سب خبروں کی تفصیل۔ سابق IAS آفیسر ڈاکٹر شاہ فیصل نے سرحدی ضلع کپوارہ میں اپنی پہلی پبلک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر کو سیاسی مسئلہ قرار دیا اور برصغیر کی 2 نیوکلیائی قوتوں ہندوستان اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ افہام و تفہیم کے ذریعے اس دیرینہ مسئلے کا حل تلاش کریں۔ ڈاکٹر شاہ فیصل نے کہا تھا کہ کشمیری عوام اپنی جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، لیکن بیرون ریاست سیاستدان اس کو مالی پیکیج سے مشروط قرار دیتی ہے۔ شاہ فیصل کا شرکائی جلسہ نے فلک شگاف نعروں سے استقبال کرتے ہوئے ان پر اپنا بھرپور اعتماد ظاہر کیا اور اس کے لیے انہوں نے نعرے لگائے، یہ کرے تی کرے، فیصل کرے لو لو۔ اس طرح کے نعرے شیخ محمد عبداللہ کے جلسوں میں لگائے جاتے تھے۔ اس وقت ان کا نعرہ تھا، یہ کرے تی کرے، باب کرے لو لو۔ کپوارہ ایک میدان میں آج شاہ فیصل نے اپنے عوام کے ساتھ ملاقات کی، جس دوران لوگوں نے جذباتی انداز میں انہیں اپنا بھرپور تعاون پیش کرنے کا یقین دلایا۔ دہائیوں بعد اس طرح کے نعرے لگائے جو وہ شیخ محمد عبداللہ کے سامنے ان کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرنے کے دوران کر رہے تھے۔ تاہم آج کپوارہ میں بھی ایسے مناظر دیکھنے کو ملے۔ یہ سیاسی مسئلہ دون ملکن یہ ایشو پہ حل کرن توتان پزن اس پہ پوز چھپن کی تو سان جوانن مستقبل سون سوری فیوچر اس ونکس داس پہ لگت اس کتس گلس کرو ژھپڑا پاس یہ سری نگر کھسا امس ہسا تک آز تہ دکہ ماران ہسپتالس مز اچھا امس آز تہ ونان تہ گجر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سٲنِس ڈسٹرکس مز ون تہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اتنا ڈیلیوری تہ ہیکان گژھِتھ کہین تہ ییٚلہِ سون کٲشُر جیمیُک لداخُک عام انسان ییٚلہِ سیکرٹریٹ واتان گۄڈٕ چھُ پیوان أمِس 2 بجے تتہِ لٲنہِ منٛز بِہُن، پتہٕ چھُس پیوان سُفٲرشہِ پٮ۪ٹھ کارڈ اَنُن، پتہٕ چھُ اندر اژان تتہِ چھُ صاحب ونان ہے جناب ژٕ ٲسۍ آز چھُ مےٚ موٗڈ کہِ مان ژٕ صبحس، پتہٕ چھس دپان فایل چیوٕنۍ مےٚ نہ ٲس پَیی یہِ چھُنہٕ آز اَتھی یِوان، پتہٕ چھُ آسان منسٹر صٲبُن کاکُز تتھ چھُ افسر لاگان ہپٲرۍ کٔرِتھ، منسٹر صٲبس چھِنہٕ کتھٕے کٔرمٕژ یِہُنٛد عوام کہِ خٲطرٕ کرنٕچ یُس لگن چھِ مےٚ چھُنہٕ سُہ کُنہِ اَتھِ یِوان، تمہِ باوجوٗد چھِ أسۍ تتھ سیاستس آسان لول بران، أسۍ چھِ آسان لُکن پتہٕ پتہٕ پکان یُس سیاست نہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ تہِ سلیوشن دِوان چھُ۔ وادی کے واحد بچہ ہسپتال جی بی پنت میں آج ایک دلدوز واقعہ پیش آیا۔ ایک نوزائیدہ بچہ مبینہ طور پر بلوور کی ہیٹ سے دم توڑ بیٹھا ہے، جس کے خلاف بچے کے اہل خانہ نے ملوث ڈاکٹروں کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر محکمہ ہیلتھ نے اس واقعے کو سنجیدگی سے لے کر معاملے کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے جو اپنی رپورٹ 48 گھنٹوں کے اندر انتظامیہ کے سپرد کرے گی۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں دہشت گردی پر ہونے والے مباحثے میں خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا کہنا تھا کہ طاقت کا غیر قانونی اور غیر ملکی قبضے دہشت گردی کو بڑھا رہے ہیں اور پاکستان بھی غیر ملکی معاونت سے ہونے والی دہشت گردی کا شکار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پڑوسی نے سارق کو بھی یرغمال بنا رکھا ہے، تاہم پاکستان گزشتہ 4 سال سے دہشت گردی کے خلاف کامیاب حکمت عملی پر عمل پیرا ہے اور آپریشن ضرب عضب کے ذریعے دہشت گردی کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ ملیحہ لودھی نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دیرینہ تنازعات کا حل خطرات بڑھنے کی وجوہات کا تعین انتہائی ضروری ہے، تاہم دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی مہم کو اسلام سے منسلک نہ کیا جائے۔ نیشنل کانفرنس جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے وادی بر میں تلاشی کارروائیوں کے نام پر عام لوگوں کو کھلے آسمان تلے رکھنے اور پھر مال و جائیداد کی توڑ پھوڑ کرنے کو غیر انسانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ امن اور بہتر انتظامیہ کے دعوے کرنے والے نے زمینی سطح پر عوام کے خلاف بڑے پیمانے پر اعلانی جنگ شروع کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ریاست میں جو طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے وہ وادی کو تباہی اور بربادی کی جانب دھکیلنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر تنویر صادق نے پارٹی کو عوامی تحریک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی جڑیں جموں و کشمیر کے کونے کونے میں مضبوط ہیں اور اس جماعت کو ہر وقت عوام کا بھرپور تعاون، اشتراک اور بے انتہا محبت حاصل رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ ریاست کے پیش نظر ایک روزہ ہڑتال اور بندشوں کے بعد سوموار کو زندگی معمول پر آ گئی، جس کے ساتھ ہی کاروباری سرگرمیاں بحال ہونے سے بازاروں میں غیر معمولی بھیڑ دیکھنے کو ملی۔ ادھر گزشتہ شب ہی وادی کشمیر میں انٹرنیٹ خدمات بحال کی گئی، جبکہ بانہال بارہمولہ ریل گاڑی بھی پٹری پر لوٹ آئی۔ شہربین ٹائمز کے نمائندے ضیاء شکیل اور اعجاز راتھر نے لوگوں کے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے ریاست پر یہ تاثرات عکس بند کیے۔ جی، میرا نام ہے شبریز بشیر۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا وزیر اعظم جب کل یہاں کا دورہ تھا، جموں کشمیر اور 3 خطوں کا دورہ تھا، تو ساتھ ہی ساتھ دیکھا جائے گا تو انٹرنیٹ خدمت کی بات کرتے ہیں تو وہ پوری طریقے سے بند کیا گیا تھا اور سیکیورٹی جو ہے وہ سخت سے سخت بندشیں آئی گئی۔ اسٹیشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے یہ بندشیں کی تھی، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جس طریقے سے وزیر اعظم یہاں پر آئے، ان کو ملنا تھا عام لوگوں سے جو ان کے مشکلات تھے، خاص کر وادی کشمیر کے لوگوں سے ملنا، جو مرکزی کام ہے ان کا بھی جائزہ لیا، لیکن ان کو تو عام لوگوں کے ساتھ بھی بات کرنی تھی، لیکن آپ نے جب بندشیں عائد کر دی تو عام لوگ کہاں سے؟ جی، میرا نام سمیر احمد بٹ ہے۔ میں بولنا چاہوں گا کہ جو سب جانتے ہیں کہ جیسا کہ کل 3 فروری کو ہندوستان کے پردھان منتری یہاں تشریف لائے تھے، جموں بھی گئے تھے، کشمیر بھی آئے تھے، تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی کسی کو آنا ہوتا ہے تو ہمارے کشمیر میں انٹرنیٹ خدمات معطل کر دیتے ہیں۔ تو ہم اگر بات کریں گے جموں کی بھی، تو وہ وجے پور آئے تھے اور وہ جو کہ بارڈر کا علاقہ ہے، وہاں تو کوئی انٹرنیٹ بند نہیں کیا گیا تھا۔ جب کشمیر گئے تھے تو وہاں دن بھر انٹرنیٹ خدمات معطل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو اور ان کا مقصد یہاں آنے کا تھا کہ کئی تعمیراتی چیزوں کا افتتاح کرنا، تو جو کہ انہوں نے ڈیجیٹلی طریقے سے کیا، تو یہ وہ کام دلی میں بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے آن لائن۔ تو ان کا مقصد تھا یہاں آنا، وہاں جس جگہ وہ کام ہونے والے ہیں وہاں جانا، تو وہاں انوگریٹ کر لینا۔ ایسا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور سب سے یہ والی بات ہے کہ جب بھی یہاں پہ کوئی آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، تو یہاں کشمیر میں خاص کر انٹرنیٹ معطل کیوں کیا جاتا ہے؟ تو جموں بھی گئے تھے تو وہااں نہیں کیا تھا، کشمیر میں ہی ایسا کیوں؟ میرا جی، اگر ہم بات کریں کہ جو دیش کے پردھان منتری، ان کا کل وزٹ تھا، یہاں پر کشمیر کا وزٹ بھی تھا، جموں کا وزٹ بھی تھا، لیکن کشمیر میں ہمیں ایک انوکھا سا، ایک الگ سا یہ ماحول دیکھنے کو ملا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے انہوں نے تو کہا تھا یہاں پہ سب کچھ نارمل ہے، کہ کہیں پہ لا اینڈ آرڈر پرابلم نہیں تھی، ہر جگہ ریسٹرکشنز تھے، ہر جگہ پابندیاں کی گئی تھی۔ تو انٹرنیٹ بین کر کے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیوں ہر ٹائم ہمیں انٹرنیٹ بین کیا جاتا ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی ان فیوچر ایسا ہمیں سفر کرنا۔ محکمہ ICDS میں کام کر رہی سپروائزر ملازمین جو پچھلے 10 مہینوں سے تنخواہوں سے محروم ہیں نے آج سری نگر اور بارہمولہ میں احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ تنخواہیں واگزار نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بچے تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں۔ احتجاج کر رہی سپروائزروں نے الزام عائد کیا کہ ارباب اقتدار نے متعدد مرتبہ یقین دہائی کرائی، تاہم آج تک ان کی تنخواہیں واگزار نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ملازمین نے انتظامیہ سے ایک بار پھر اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی تنخواہیں واگزار کی جائے۔
शहरबीन टाइम्स ने डायरेक्टर मिशन ICDS से कई मरतबा राबता कायम करने की कोशिश की, पर उन्होंने फ़ोन कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया। हमारी पेंडिंग सैलरीज फ्रॉम लास्ट 10 months and permanent employees, you can understand, permanent employees from last 10 months, जहां लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जहां जो भी आयुष्मान भारत स्कीम जो सुपरवाइजर्स हमारे कोऑर्डिनेट करते हैं, हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, हमारे सुपरवाइजर्स कोऑर्डिनेट करते हैं, हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं जो कि सोशल वेलफेयर का पार्ट था, मेरे सुपरवाइजर्स कर रहे हैं। अगर सुपरवाइजर से इतना काम लिया जाए तो उनकी जो तनख्वाहें हैं वो वागुजार नहीं हो रही है, तो कहां से मैं आपको बताऊं। भारत के मारूफ व मशहूर हॉस्पिटल मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव के डॉक्टर शेख बुरहान एसोसिएट कंसल्टेंट 9 फरवरी न्यू सिटी हॉस्पिटल टैंकपुरा बाईपास श्रीनगर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मरीजों को मुफ्त मशवरे से नवाजेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए 8800492336 यानी 8800492236 पर राब्ता कायम किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शेख बुरहान, मेदांता मेडिसिटी में काम कर एज एसोसिएट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। नई तारीख सिटी हॉस्पिटल मज तिबी कैंप इंतजाम कोर्मुत यथ मज मरीजन जांच कर प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम लाइक हार्ट प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर शिकायत थायराइड स्टमक प्रॉब्लम तम हेन कंसल्टेशन अवेल कर तो बस अवेलेबल इंशाल्लाह ताला 9 तारीख सैटरडे शिमानी 11 to 3 to 3 बजे तक आज अवेलेबल। इंशाल्लाह कोशिश करो कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अच्छी हेल्थ सर्विस दे दें लोगों को, और हमने थोड़ा बहुत मेडिसिन का भी इंतज़ाम किया है जो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मरीजों को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।